ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا جب میں نے دیکھا نا کہ اتنا بڑا ناموس پہ پہرا دیا، اور ہمارے ہاں جو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مقام رسالت ہے کیا، اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ کوئی کتنی بھی ولایت چمکائے، کوئی جناب وقت کا غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، فلاں ہو، جناب غوث الاغیاث ہو، لیکن اس کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے۔ اور امام الانبیاء کی شان تو پھر وراء الورا ہے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان۔ پھر تو ساروں کی زبان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے ہے نا۔ تو وہاں جہاں ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے، اور آج کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب امام الانبیاء ایسے، اور امام الانبیاء کے بارے میں عزت بخاری نے کہا نا کہ نفس گم کردہ می آیت جنیدو با یزیدی جا، لیکن بابا جی نے ترمیم کر کے کہا کہ ایسے نہیں، نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ای جا، کیونکہ حضور کی بارگاہ کائنات میں سب سے نازک بارگاہ ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے جی۔ اور پھر یہ جب آیت کا شان نزول ہوا نا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی، ہے جی، اور اتنے جاہ و جلال کے مالک، اور جناب سیدنا صدیق اکبر فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ کہتے ہیں حضور کے کانوں میں ایسے باتیں کرتے جیسے انسان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہو، ایک دوسرے کے کانوں میں ایسے حضور کے کانوں میں ایسے بات کرتے اس آیت کے شان نزول کے بعد۔ اور حضرت فاروق اعظم اتنی پست آواز میں، اتنی نیچی آواز میں بات کرتے ہیں کہ حضور دوبارہ طلب فرماتے ہیں بھائی عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے بات کرو۔ اتنی یہ نفس گم ادب گاہ ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، ہیں جی، اس آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ہاں، اور یہ تو بعد میں ہے نا۔ اب دیکھیں نا، داتا علی حجویری سے بڑا کون پیر ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ دین اگردت پختہ بے آدابیش، اقبال کہتا ہے دین کسے خشکے کو جا کے نہ پوچھیں جڑے تینوں جناب لے جان پھر جا کے کہن وہاں ٹوٹیوں سے پانی پی لیں، ہم تو اللہ کے دین کا کہنا نا 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 انہیں دا کام نہیں آ کہتا دین اگر ہاں ایک تاریخ رقم چل دی آ رہی کہ دین کانڈ نہیں لگن دیندہ۔ ہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابہ نے جناب اونٹا دے جناب اجریاں چوکڑ کے پانی پیتا، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ کیسر و کسرا دے خزانے مسجد نبی دے دروازے وچ پیسہ ہے۔ ہاں یہ بھی موجود ہے کہ جناب فیض آباد والے برستی بارش راتاں کڈیاں، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی فیض آباد دی راتاں وچ اساں نہ کھادی ہوئے۔ دین کنڈ نہیں لگن دیندا، دین رجا کے دیندا، شرط ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تاؤس اور رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے نہیں کہ جناب گھر بیٹھے رہنا، داتا صاحب بند ہائے کو سار اساں کسیق اور در زمین ہند تخ میں سجدہ ریک۔ ہاں جی، داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، کیوں اپنا آبائی وطن چھڑ کے جناب ایتھے لاہور آئے؟ ویسے آپس دی گل ہے، لاہور اس کوئی گل ہے سی تا داتا علی حجویری آ کے ڈیرا لایا۔ ہاں جی، ہاں اے تو پھر خاک پنجاب از دمے او زندہ گش اور صبح ماز مہرے او تا بندہ گش۔ اقبال کہندا کہ جڑی پنجاب دی خاک ہے نا، ہاں جی، اس دے وچ جڑا جناب دمے او زندہ گش، کہندا جڑی داتا علی حجویری نے سانس لیا نا، سانس لی، اس دی برکت نال قیامت تک اے معطر ہے۔ معطر ہے کہ اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ حضور دے دین دیوارے سے تھے آندے رہنے۔ ہاں جی، اتھے سانس لینے والے اتھے مفتی عبدالقیوم ہزاروی پیدا ہوندے رہنے۔ ہاں ہاں، اتھے جناب استاد مولانا محمد عبدالرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آندے رہنے۔ ہاں جی، اور مفتی اینج نہیں۔ اور ایک گل یاد رکھنا کہ دین منگدا پاور والی گل، ٹھنڈی گل نہیں منگدا۔ ہاں، پاور والی گل دین منگدا۔ مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نور اللہ مرکدہ، اے جدو پرویز مشرف نے کیتا نا سارے معاملات تے انہیں جناب بلا لیا سارے نو، تے وہ جناب تانوں پتا پھر جدو انہاں دا دماغ خراب ہوئے، ہاں جی، فانی ہے باب ترب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ ہاں جی، صدر ہو، وزیر اعظم ہو یا گورنر ہو، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ اے جدو کرسی تے بیٹھے انہوں نے دماغ خراب ہوندا نا،
تو کہنے لگا مولوی میں این کر دیں گا میں مدرسے بند کر دیں گا بلڈنگاں تے جس طرح آج بھی FATF دے نا تے دین دے واسطے پابندیاں دینداراں واسطے پابندیاں اے جناب داتا علی اجویری دور مینوں اے دسو بھائی اوقاف سارا اور سارے جناب داتا علی اجویری دی چوکھٹ تے نہیں پل رہے ہاں جی حساب ہی کوئی نہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہاں جی ہر کوئی اتھے پل رہا ہاں جی ہر کوئی ہر ذات دا ہر جناب طریقے دا ہر حلیے دا تو کھا بھی رہا لے کے جا بھی رہا ہاں جی سارا جناب سیل رواں دی طرح جناب لنگر اجویری جاری ہے مینوں یہ دسو بھائی داتا صاحب دا عرس اس طرح ہونا چاہیے کہ پوری دنیا تے نظیر جاوے کہ بھائی داتا صاحب دے منن والے لیکن یہ جناب چند چھوٹے جے انتظام انہاں کول داتا صاحب دا عرس مینج نہیں ہوندا میں کہا داتا صاحب دی جڑی خدمت ہے نا اسلام دے اوتے اور پاکستان جناب اس دھرتی دے اوتے جڑی داتا صاحب نے دین دی خدمت کیتی یہ تو پوری دنیا واسطے نظیر بن جانی چاہیے سی کہ بھائی داتا صاحب اوہن اور ایک گل بھی ہے کہ بڑے گھر تو بعد یعنی کہ حرمین شریفین تو بعد کائنات جتھے سب نال زیادہ رونا کیوں داتا علی اجویری دی بات ہاں جی اور بابا جی کہتے سر میں سبق پوچھتا تھا کیوں اس واسطے کہ حضور دی ناموس واسطے بڑی بڑی گل کی تھی بڑی بڑی گل کی تھی خاک پنجاب از دمے زندہ گشت اور صبح ماز مہرے تابندہ گشت صبح ماز کی مطلب ہے بھلا کہ جدوں بھی کوئی دائیں بائیں دی گل کرن آئے گا کوئی اندھیری رات پان آئے گا تے ساڑھے کولو مشل رات داتا علی اجویری موجود ہے ہاں جی کوئی آ کے کہے گا میری جناب میں منگولاں دی اولاد چواں کوئی آ کے کہے گا میں جناب فلانے دی اولاد چواں میں جناب اینجا تے اینجا انہوں کہ تو ہوئے گا منگولاں دی اولاد اسی اس بابے دے منن والے جڑا 1000 سال تو بھاٹی چوک دین اتنے پہرا دے رہا جس دی ایک قبر دستی کہ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا جی مرکز او پیر سنجر را حرم اقبال کہتا کہ لوٹے بستر نال اسلام کدے نہیں آنا ٹھیک ہے تبلیغ دا طریقہ اور بھی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں تبلیغ دا طریقہ ہاں صحابہ تبلیغ تے بھی گئے تے صحابہ جہاد تے بھی گئے ہاں اے جڑا ایکو پاسوں پھڑ لینا نا جناب یہ تبلیغ اور جناب یہ اصلاح اس کوئی شک نہیں اصلاح بھی حضور کی تھی حضور اصلاح کی تھی لیکن حضور نے پھر ہجرت بھی کی تھی ہاں جی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا وچ بھی داخل ہوئے تے بچیے نے جناب دافو تے پڑھیا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر قیام بھی کیتا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دی تعمیر بھی کروائی ہے جی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تیر بھی ونڈے ہاں جی لنگر نبوی کے وے ہاں جی ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی ہاں جی ساری کائنات حضور دے سواریاں دے جتھے پیر لگے نا جتھے انہوں نے پیشاب کیتا اس خاک اتے قربان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری ساری کائنات اس خاک اتے قربان لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ارم یا سعد فدا کا بھی و امی فرمایا 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو ہاڑے اتے قربان ہاں جی ساری کائنات اس خاک اتے قربان کہ حضور فرمان 7 میرے ماں باپ تو آڑے ہوتے قربان اس دی وجہ کہوے کہ حضور دی ناموس واسطے تیر چلا رہا سلنا ہے جی جڑا این کر کے حضور دی ناموس واسطے حضرت سعد فرمان دیں کہ کئی تیر آئے کہنے میں این خیال رکھیا کہ اپنی ترکش جو تیر کٹیا پہچان لیا کہنے میں این پکڑ کے چلایا کہ حضور نے پھر میں واپس پڑھا دیتا کہنے میں پھر چلایا وہی تیر خیال کر کے کیا میرے کول جناب فلانا تیر ہے کہنے این چلایا جدو میں تیر منگیا تو حضور نے پھر وہی کٹ کے پکڑا دیتا اب بھائی یہ تو حضور دی شان ہے نا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا یہ تو ہوگا یہ تو مالکہ دی گل ہے نا یہ تو مالکہ دی گل ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو دریائے دجلہ گھوڑے پائے نا تو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص جدو پار گئے تو فرمایا ہاں بھئی کسے دا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا ایک مجاہد کہنے لگے بھئی میرا جناب ڈوری نال منجی ڈوری نال نا میں پیالہ لٹکایا اسی پانی پینا لا وہ پیالہ دریا گر گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کنارے تے آئے فرمایا پیالہ واپس دے پیالہ واپس دے ہاں اسی کوئی چوراں دی حکومت نہیں راندے ساڈا کوئی عادل حکمران ساڈا کوئی حکمران چور نہیں ساڈا حکمران کائنات دا سب تو بڑا عادل ہے اسی فاروق اعظم دے جناب عدل چراندے واپس کر او جے عدل کردا زمین ہوتے تے تیری کیویں جنت پانی وگدیا پانی ہے تو ساڈا جناب پیالہ کیویں کہہ سکدا تے او صحابہ کہہ دین کہ پیالہ اسی طرح تار کے اوتے آ گیا اس طرح کر کے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا
ہاں اے حضور دی محبت دی اور اے گل ہے نہیں خالی کہ اے تا گل او جناب غلامہ دی نا صحابہ دی جناب جنہ دی شان ہی براول برا ہے ایتھے ساڑھے ایک بابا جی کہہ کے گئن بھئی انہاں بھی رونا نہیں سمجھ آئی تانوں انہاں بھی رونا انہاں دیا نسلہ نے بھی رونا تے بابا جی نے کہا تسی نہیں ہونا محمد عربی دا دین تختوں تے ہونا اس دا کی مطلب ہے اس دا مطلب ہے کہ اسی کہندے تھا بھئی انہاں کیویں رونا انہاں کیا پارٹی بھی چھڈی جاندے ہو ہاں جی پریس کانفرنس بھی کیتی جاندے ہو ایویں بھی تو ممکن سی نا اللہ دیا پھر تدبیرہ دیا نا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ہاں جی ہاں تسی بھی جناب شیطانیاں کرو کہ اللہ بھی خفیہ تدبیرہ کرے گا ہاں جی تسی بھی مکر کرو کہ اللہ بھی خفیہ تدبیرہ کرے گا تسی بھی جناب فراڈ لاؤ کہ اللہ بھی جدو خفیہ تدبیرہ چل دیاں اور یار سارے نو اکٹھا کر کے آپس دی گل ہے پریس کانفرنس ہی کرنی سی نا وزن نہیں زیادہ بڑھنا سی بھئی سارے بگوڑے اکٹھے کر لیتے جاتے جیل دے باہر رکھ کے سارے مائک تے سارے ایک باری پریس کانفرنس کر دے کہ ہاتھ کھڑا کر دے اس دا بڑا وزن بڑھنا سی لیکن احسہم عددا کلیاں کلیاں کر کے ہونا کہو یار گھروں رہائی بھی ہو رہی نے جس دی خاطر جناب چھڑ کے جا رہے ہو پارٹی پھر روندے کیوں ہونا کہ اگر روندے تاما ایک بابے دی بدوا لگ گئے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا ہاں جی انہوں آواز دیتی بے یا رسول اللہ یا رسول تاجدار ختم نبوت ادبی تھانے بابا جی دی من خبر نبیًا 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 من خبر بس حضور دی محبت کائنات ایک بے مثل ہے جی اور داتا علی اجویری خاک پنجاب از دمیو صبح ماز مہریو عہد فاروق از جمالش تازہ شد از جمالش تازہ شد اقبال کہنا کہ داتا علی اجویری اتنے سونے سن انہوں نے اتنا سونا دین دا کام کیتا کہ فاروق اعظم دے دور دی یاد تازہ ہو گئی عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف ہو اے فقیر دی نشانی جدو حق بلند کردہ تے خدریاں وچ بڑھ کے نہیں میدان وچ کھڑے ہو کے حق سے حرف ہو بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب اقبال کہندا کہ وہ قرآن کریم دے پاسبان بن کے آئے ہاں جی وہ قرآن حکیم دے پاسبان عزت ام الکتاب اب بھائی آج 1.5 ارب ہوئے تے وہ قرآن جلا رہے ہوں ہاں جی وہ قرآن جلا رہے ہوں تے جناب کلا ہوئے بندہ ہاں جی کلا کیڑا بلا فخبر ما بینکم و حکم ما بینکم فرمایا قرآن و حسین کتاب ہے جو کچھ گزر چکے ان دے حالات ہی قرآن